دوستو، یہ وہ مجلس کا آغاز میں نے ایک ایسی آیت سے کیا جو انتہائی مشہور آیت ہے، اور ہمیشہ عام طور پہ جب بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں مومن یا مومنہ کا انتقال ہو گیا، ہم فوراً اپنی زبان پہ یہ جملوں کو جاری کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ کتنی آسانی سے ہم نے یہ جملہ بولا، آپ نے غور کیا؟ ویری سمپل اور ایزی لے کے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ بے شک آئے بھی اللہ کی طرف سے، جائیں گے بھی اسی کی طرف۔ آنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اب جاتے وقت اللہ نے جب بھیجا تو بالکل ہم دنیا میں آئے، کوئی گناہ نہیں تھا، معصوم کی طرح تھے، لیکن اب جب جا رہے یہاں سے تو وہ چیک کرنا ہے، وہ ایصال ثواب، وہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے دامن میں ہے کیا چیز ہم اپنے دامن میں لے کے جا رہے ہیں، کیا چیز لے کے جا رہے ہیں؟ خالی ہاتھ جا رہے ہیں جیسے آئے تھے معصوم ویسی جا رہے ہیں، یا دامن بھرا ہوا ہے گناہوں سے، دامن بھرا ہوا ہے گناہوں سے؟ یہ چیز کو چیک کرو۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ اگر دامن بھرا ہوا ہے، ہر انسان کا دامن بھرا ہوا ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، تو اب جب جو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب جو اعزاء ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بچے ہیں، اب ان کا فرض کیا ہے کہ ان کے اس دامن کو کلین کرو، اس دامن کو ان کے لیے اتنا ایصال ثواب کرو، اتنا ایصال ثواب کرو کہ ان کے پاس جو گناہ وہ لے کر گئے اس کو وہ ختم کر دیں۔ ایصال ثواب صرف اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم اتنے تحفے بھیجو، اتنے گفٹس بھیجو، ان کو اتنے گفٹس بھیجو کہ ان کی جتنی واجبات تھے وہ ادا کر دو۔ اگر نمازیں ان کی تھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ پروردگار نے وہ کرم و احسان کیا۔ اہل بیت کے در سے وابستہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم کو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر ہم ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند ہوئیں گے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، شکر ادا کرو کہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ورنہ دوسری قوموں میں تو کچھ نہیں۔ تو جتنا ہو سکے کثرت سے کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، کہ اپنے مرنے والے کو کوئی نہ کوئی تحفہ روزانہ دینا چاہیے، ایوری ڈے۔ اور آج کی رات رکھی گئی صرف اس لیے کہ یہ رات اپنے مرحومین کے لیے کوئی تحفہ دے دو۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، میں ہر سال ہر شب جمعہ بتا رہا ہوں، کئی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دینا ہے۔ ان کے لیے صدقہ ہے، ان کے لیے نماز ہے، ان کے لیے عبادتیں ہیں، ان کے لیے کوئی نیکی ہے، زیارات ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شب جمعہ اپنے مرنے والے کو دینا۔ اگر آج کی رات پورا نہیں دیکھ سکے، کل، پرسوں، ترسوں، پورا ویک ایک مشن بنا لو، ایک طریقہ بنا لو روزانے کا۔ میں سمپل چیز دے رہا ہوں، ایک طریقہ بنا لو کہ ہم اپنے مرنے والے کو صبح سے لے کے شام تک کیا دینا۔ ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد ایک فاتحہ پڑھو، ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کے، مثال کے طور پہ آپ مینچسٹر میں رہتے ہیں اور لندن میں آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، یا بیک ہوم انڈیا پاکستان میں، بیک ہوم افریقہ میں، اور لیکن آپ لوگ UK میں رہتے ہیں، تب ہم کیا کرنا؟ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ گریو یارڈ تو نہیں جا سکتے، ان کی گریو پہ تو نہیں جا سکتے، ان کی لحد پہ تو نہیں جا سکتے، آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے، تو کیا کرنا؟ جو یہ سرکار کے بتایا ہوا طریقہ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، تو آپ نے کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی لحد پہ کیوں نہیں جاتا اور جا کے دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی لحد پہ جاؤ، اور ماں باپ کی لحد پہ جاؤں تو وہ تو بہت دور ہے، میں تو روز جا بھی نہیں سکتا، اس وقت جا بھی نہیں سکتا، انہیں 100، 150، 200، اس زمانے میں 100، 200 کلومیٹر بہت ہوتا تھا، تو اتنی دور ہے میں جا نہیں سکتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ایک نشان بنا اپنی انگلی سے، میری طرف دیکھو، نشان بنا، ایسا ایک باکس ٹائپ بنا، اور تصور یہ کر
کہ یہ تیرے باپ کی یا ماں کی لہر ہے. ماں کی لہر پہ پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا 35، باپ کی لہر پہ سرانے بیٹھنا، اور وہاں پہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دے کر، ماں باپ کا واسطہ دے کر دعا کر. اللہ تیری دعا کو قبول کرے. تو یہ بتایا ہوا طریقہ سرکار کا، یہ کوئی واجب عمل نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یو کے میں رہتے آپ کی ماں کی لہر قریب اور آپ اس طرح بیٹھ کے باکس بنا کے فاتحہ پڑھیں. جو دور ہے ان کے لیے، جو نہیں جا سکتے، روز آپ نہیں جا سکتے، ویکلی تو جا سکتے، ایوری ویکینڈ پہ جاؤ، سیٹرڈے چلے جاؤ، سنڈے چلے جاؤ، بٹ جاؤ. تو ہوا کیا؟ تو آپ روز آنا ہے ہر واجب نماز کے بعد، تو کم از کم 3 یا 4 دفعہ آپ روز ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جو آپ مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے سجدے گاہ کے اوپر جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہا، ایک اس طرح ایسا لکیر کھینچو اور ہاتھ رکھ کے ایک الحمد 3 مرتبہ سورہ خلق سلوات آگے اور پیچھے، اور بولے پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ، میری ماں کو میرے باپ کو اس کا ثواب. تو روز لحد پہ بیٹھنے کا ثواب، لحد پہ جا کے بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، دور سے بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے. جب آپ قریب جاتے ماں کے یا باپ کے اور وہاں جا کر آپ جب فاتحہ پڑھتے تو اس کا ثواب اور ہے، اور اس کے وہاں پہنچ کے ایصال ثواب کر کے ان کا واسطہ دے کر اپنی ہفتے بھر کی دعائیں قبول کرا سکتے. تو یہاں پہ بیٹھ کے روز فاتحہ پڑھ ہر واجب نماز کا، تو کم از کم ایک دن میں 3 مرتبہ تو آپ سے کانٹیکٹ میں آ گئے، آپ نے ایصال ثواب کر دی. سمپل طریقہ تیرا میں آپ کو، اس لیے کہ آج تھوڑا وقت کم ہے، تو یہ کوشش کرو کہ وہاں بیٹھ کے روزانہ بیٹھ کے ایصال ثواب اپنی لہر پہ بیٹھ کے کریں، وہ 3 مرتبہ. یہ فاتحہ ہوگی. اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں، یا اس کے بعد آپ کھڑے رہ کر آپ زیارت امام حسین پڑھیں. ہر آدمی پڑھتا نماز کے بعد. خالی دل میں یہ نیت کر لو، دل میں یہ نیت کر لو کہ میں آج مولانا حسین کی یہ زیارت میں اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھا، بھائی بہنوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے. تو ہر زیارت میں تم نے اپنے ماں باپ کو شریک کیا، اپنے مرحومین کو شریک کر لیا، ہر زیارت. اب آپ سوچو کہ اس سے کتنا ثواب، اس لیے کہ زیارت بھی جو تم پڑھ اس کا بھی ثواب ہے نا. جب آپ زیارت جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے، اور آپ جب زیارت پڑھیں تو اس کا ایک عظیم ثواب. اس لیے بتایا گیا کہ اگر تم کربلا مولا نہیں جا سکتے تو دور سے میں مولا حسین کو سلام کرو، اللہ وہی اجر دے گا. جیسا روز عرفہ کے لیے، روز اربعین کے لیے، روز عاشورہ کے لیے اگر آپ نہیں جا سکتے، 15 شعبان کے لیے اگر آپ نہیں جا رہے، کوئی چانس نہیں بن رہا، آپ وہیں بیٹھ کے زیارت امام حسین پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین کی نیمہ شعبان کی نیت سے پڑھا قربت نہیں، اللہ وہی اجر تم کو دے گا. تو کتنا بڑا ثواب ہے. تو آپ یہاں بیٹھ کے اپنے والدین کو وہ سارے ثواب دے سکتے ہیں، سارے. جیسا شب جمعہ آپ نے زیارت وارثہ پڑھی، زیارت وارثہ پڑھ کے یا عاشورہ پڑھی یا کوئی اور زیارت پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اس کا ثواب تم میرے ماں باپ کو دے دے. بس ایک اس کا کنکلوژن یہ بتا کہ ہر نیکی جو تم نیکی کرو، نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دو، اس کا ثواب میرے ایون آپ چل رہے واک کر رہے کسی کو ڈراپ کر رہے، بولے یہ بھی اگر نہیں کیے تو اللہ اس کا ثواب بھی تو میرے ماں باپ کو دے دے. ہر وقت 24 گھنٹے ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں ماں باپ کو کیسے ان کو ایصال ثواب کروں، کیسے ان کو گفٹ دوں. اچھا ایک چیز یاد رکھو، بعض وقت کیا ہوتا ہے، اب یہ مت سمجھو کہ چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی نیکی دیں گے تو ماں باپ کو کیا اجر ملے گا. نہیں، چھوٹی اور بڑی ہم سمجھ، یہ بہت چھوٹی ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی ہے. کبھی کوئی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. ہر نیکی جو کرو، ایون گلاس آف واٹر تم کسی کو دے رہے، تم سے کسی نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تم نے اس کو پانی پلایا، گلاس آف واٹر، آپ بولے یہ کیا نیکی ہے، لیکن وہ پانی جو پلا رہے تم، اگر اس کا بھی ثواب اپنے والدین کو دینا چاہتے تو یو کین گیو اٹ. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے.
آپ اس کا اور سب سے بڑی اس میں بات کیا ہے کہ جب آپ کوئی ایصال ثواب فوراً کر رہے ہیں، نیکی کا ثواب دے رہے ہیں اپنے والدین کو، اور آپ پوری زندگی دیتے رہے، اور جب آپ کا وقت آیا، جب آپ گئے نیچے، تو جتنا بعض چیزیں ایسی رہیں گی کہ تم کو پتہ نہیں چلے گا، تم بولو گے یار یہ اللہ میرے قریب اتنا ثواب تو مجھے کیوں دے رہا، کس نیکی کا دے رہا؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے جو ماں باپ کے لیے نیکی کی، ماں باپ کے لیے تو نے جو ایصال ثواب کیا تھا، وہ ساری نیکیاں تمہارے لیے پلٹا دی جائیں گی کہ تم لحد میں پہنچو، تم کو کوئی بھیجے یا نہ بھیجے، تم نے جو والدین کے لیے، تم نے جو اپنی زندگی میں مرحومین کے لیے کیا، وہ سارا ثواب پروردگار تم کو عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب can change the life۔ ایصال ثواب دوسروں کے لیے جو ہم کرتے ہیں، تمہاری ڈیسٹینی بدلتی ہے۔ کتنے ایسے میرے گناہ ہیں جو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ وہ گناہوں کو معاف کرتا۔ آج کی رات بہترین اعمال میں زیارت مولا حسین، اور کل کی صبح سے، یعنی آج سے کل دن بھر کوشش کرو کہ کثرت کے ساتھ صلوات کی تلاوت کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس دوستو،